کیا ہوا ہے؟ شکر ہے تمہیں خیال آ گیا، ورنہ مجھے لگا ساری رات ادھر ہی کھڑا رکھو گی۔ کیا ہوا ہے؟ گولی لگی ہے۔ تاشفا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کہاں؟ کب؟ کیوں؟ کیسے؟ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پہلے بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں ہاں ادھر۔ جلدی سے بیڈ پر پڑا کمبل ایک طرف کر کے اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر کھڑکی کے پردے برابر کیے، اندر والے دروازے کا لاک پھر سے چیک کیا۔ منگو کو بیٹھنے میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کرنے سے ٹانگ میں سوجن ہو گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے وہ ٹانگیں لٹکا کر نیم دراز ہو گیا۔ پریشانی سے تاشفا کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اب غور سے اس کی ٹانگ کو دیکھا تو کلیجہ حلق میں آتا محسوس ہوا۔ ٹراؤزر خون سے بھرا ہوا تھا، حتیٰ کہ جس شرٹ سے ٹانگ کو باندھا گیا ہوا تھا وہ بھی خون سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں کے رنگ گہرے ہونے کی بنا پر وہ پہلی نظر میں جان نہیں پائی تھی۔ غور کرنے پر نظر آیا تھا۔ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ تاشفا کی بات پر اس نے فوراً سر اٹھایا۔ ہرگز بھی نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو میں خود چلا جاتا۔ کیا کمرے میں کوئی ریڈیو وغیرہ ہے تو چلا دو تاکہ میری آواز باہر نہ جائے۔ تاشفا مکانگی انداز میں مڑی، بال لہرائے اور وہ اس کی زلفوں میں الجھ گیا۔ تاشفا نے اپنا موبائل کھولا، سب سے اوپر جو قوالی آئی اسے پلے کرتے ہوئے فون کو اسٹیریو کے ساتھ جوڑ دیا۔ آواز اتنی تیز نہیں تھی مگر اتنی ہائی ضرور تھی جو اب ان کی باتوں کی آواز کو چھپا سکتی تھی۔ اسٹیریو آن کر کے وہ واپس اس کی جانب مڑی کہ اب اگلا حکم۔ کمرے میں نصرت کی آواز گونج رہی تھی۔ تمنا ہی کہ یوں ہی بس رہو، تیری چوکھٹ ہو اور دیوانے کا سر ہو۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سفید بیگ کھول کر سارا سامان باہر نکال دو۔ تاشفا نے عمل کرنا چاہا مگر ایک تو وہ اتنا قریب تھا، دوسرا جو اس وقت اس کی حالت تھی، اس سب کے اثر میں تاشفا کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ہلکی سی گرا نہ کھولی گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نہ دنیا، نہ منصب، نہ زر کے لیے، یہ سر وقف ہے تیرے در کے لیے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے کانپتے ہاتھوں پر اپنی گرفت رکھ کر بیگ کا منہ کھول دیا۔ ملا میری فطرت کو دیوانہ پن، تیرے حسن دیوانہ زر کے لیے۔ اتنا سا کام تھا، گھبرا کیوں نہیں ہو؟ تمہارے تبسم کی ایک ایک ادا قیامت ہے اہل نظر کے لیے۔ آپ کا اتنا زیادہ خون بہہ گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اٹھا در سے چلمن کوائے محو ناز، دیکھا اپنا رخ لمحہ بھر کے لیے۔ میں تو اپنے طبیب کے پاس ہی آیا ہوں، جسمانی تکلیف تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس دوا موجود ہے، ابھی پٹی کر کے دوا لگا لوں گا تو آرام آ جائے گا۔ کیا یہ تمہارے اصلی بال ہیں یا وگ لگائی ہے؟ اس کے سوال پہ تاشفا کا ہاتھ بے اختیار اپنے سر پہ گیا۔ جواب دینے کے بجائے اس نے تیزی سے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ دیا۔ جو ہی ہاتھ نیچے کیے، جوڑا کھل گیا اور بال دوبارہ سے بکھر گئے۔ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہے تمہیں، تم ہی ہو ہماری نظر کے لیے۔ وہ پھر سے مسکرا دیا، جبکہ شرم سے تاشفا کے گال دہک رہے تھے۔ مجھے ڈریسنگ کرنی ہوگی، پلیز خون دیکھ کر گھبرانا مت، ورنہ یہ نہ ہو اپنی بجائے مجھے تمہارا علاج کرنا پڑ جائے۔ تاشفا نے کسی بچے کی طرح سر اس بات میں ہلا دیا۔ منگو نے ایک ایک کر کے بیگ میں سے ساری چیزیں نکال کر اپنے پاس بیڈ پہ رکھی۔ سب سے پہلے شرٹ کھولی، پھر کینچی اٹھائی، پائنچے سے لے کر جہاں پر زخم تھا وہاں تک پینٹ کاٹ دی۔ اب زخم کھل کر نظر آیا تو تاشفا نے دل تھام لیا۔ گہرا سرخ خون زخم کے اوپر تہہ کی صورت میں جمع ہوا تھا۔ دروازے پہ ہونے والی دستک سے وہ بری طرح اچھلی۔ گھبرا کر منگو کو دیکھا جو اسی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی سنجیدہ نظریں دروازے سے ہوتی واپس تاشفا پہ آ کر رک گئیں۔ تاشفا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون؟ دوسری طرف سے حرمین کی کڑک دار آواز آئی، تاشی باجی، نصرت فتح علی خان کو سننے کا یہ کون سا وقت ہے؟ اس کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ اگر دروازہ کھلنے کا مطالبہ ہو گیا تو کیا کرے گی؟ وہ میرا دل کر رہا ہے، صرف 2-4 گانے سن کر بند کر دوں گی۔ خود سنے نا، کس نے منع کیا ہے؟ پر آپ تو ساری گلی کو سنا رہی ہیں۔ ہرمینی، جا کر سو جاؤ، تنگ نہ کرو۔ اس دفعہ اس نے ڈانٹ سے کام لیا۔ دوسری طرف ہرمین بھی جل کر بولی، پتہ نہیں کس پہ چلی گئی ہیں، مجال ہے جو کبھی کوئی کام نارمل لوگوں والے کیے ہوں، سنتی رہیں ساری رات، بلکہ سناتی رہیں۔ تاشفا پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہی تھی، جو ہرمین کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد سنجیدہ نظروں سے تاشفا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تاشفا نے سکون کا سانس لیا۔ مزید کوئی آواز نہ آئی تھی، جس کا مطلب تھا ہرمین واپس اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔
محبت میں کیا کیا نصیر اہل دل تڑپتے رہے چارہ گر کے لیے۔ اگر جو اس کی امی یا بہنوں کو علم ہو جائے اس وقت اس کے کمرے میں جوان مرد موجود ہے، امی تو بے یقینی سے مر ہی جائیں گی۔ مواحد بھائی کا کیا رد عمل ہوگا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پانی ڈالنے کے لیے ایک برتن چاہیے۔ منگو کی آواز پر وہ ایک دفعہ پھر سوچ کی دنیا سے باہر نکلی۔ سارے کمرے میں نظر دوڑائی، بیڈ سائڈ پر پلاسٹک کا باؤل نظر آیا جس میں دن کے وقت مافیا نے خربوزہ کاٹ کر دیا تھا۔ واش روم سے باؤل دھونے کے بعد لا کر اس کے سامنے رکھا۔ ایک پیکٹ میں پانی تھا جسے کاٹ کر باؤل میں نکالنے کے بعد اس نے ایک مختلف قسم کا پیکٹ اس میں مکس کیا، پھر کاٹن کو اس میں ڈبو ڈبو کر زخم کو صاف کیا۔ منگو نے اپنی شہادت کی انگلی سے گولی کی جگہ کے ارد گرد دباؤ ڈالا۔ تازہ خون ابل کر باہر آیا۔ اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا تھا اس کو کتنی تکلیف کا سامنا تھا۔ وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا مگر بیڈ سے چند قدم کی دوری پہ کھڑی وہ اپنے آنسو پینے کی کوشش میں بے حال ہو رہی تھی۔ جب اس نے ایک پیکٹ سے ٹیوزر نما آلہ نکالا، تاشفا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے کیا کریں گے؟ گولی اندر ہی ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ ہرگز نہیں، آپ میرے سامنے یہ سب نہیں کریں گے۔ ساری دنیا چھوڑ کر ایک میں ہی ملی تھی جس کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح اذیت کا شکار کر رہے ہیں۔ ہاں، میں کہیں سڑک کے کنارے گاڑی روک کر یہ سب کرنے کے بعد تمہارے پاس آ سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میرا خیال تمہاری جانب ہی گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں، محب اپنے محبوب کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا۔ سوچا چلو اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھایا جائے۔ میری حالت پر تم خوش ہوتی ہو یا پریشان؟ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی، تاشفا کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر پڑا۔ وہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر ششتر سا اس کو دیکھے گیا، پھر ہنسنے لگا۔ چلو تمہیں بھی اپنا غصہ نکالنے کا موقع ملا۔ اب میں صلح سمجھوں؟ جو حرکت آپ نے کی تھی وہ انتہائی گھٹیا تھی۔ اب بتانے کا کیا فائدہ؟ یہ تھپڑ تب مارنا تھا نا جب میرے سینے سے سر لگا کر رونے بیٹھ گئی تھی۔ اچھا اب یوں مجھے شرمندہ کریں گے؟ کیوں نہیں، شرمندہ ہونے والی بات تو کوئی نہیں ہے۔ آپ جیسے بے شرموں کے لیے تو واقعی نہیں ہے۔ دیکھو ایویں جو تم میرے سوئے ہوئے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ آج میں کوئی عملی مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بلکہ پہل کبھی بھی میری طرف سے نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، میں ہی ہر دفعہ آپ کے پاس آ جاتی ہوں، آپ نے تو کبھی میری راہ نہیں روکی۔ اگر تمہارے پاس آنے کے بجائے میں کہیں اور جاؤں گا تب بھی برداشت نہیں ہونا۔ آزما کے دیکھیں۔ کیوں ایسے فضول دعوے کرتی ہو؟ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کس سوال کا؟ تمہارے بال اصلی ہیں یا مجھے قابو کرنے کے لیے وگ لگائی ہوئی ہے؟ ہاں وگ لگائی ہوئی ہے، مجھے خبر تھی نا آپ آنے والے ہیں، اسی خوشی میں میک اپ کیا، مہندی لگائی، وگ لگائی۔ اب خوش؟ وہ غصے میں سوچے بغیر بول گئی تھی اور سامنے والا اپنے ہاتھ روکے بس اس کو دیکھ رہا تھا۔ تاشفا بیگم، اگر بھول گئی ہو تو میں یاد کروا دوں، میں ایک بڑا عام سا انسان ہوں اور تمہارے عشق میں گوٹے گوٹے گرفتار ہوں، اس لیے ایسا خوبصورت نقشہ کھینچتے وقت ذرا خیال کرو۔ پر میری خواہش ضرور ہے میری زندگی میں ہی ایسا دن آ جائے۔ تاشفا کو اس کی بات پر ایک دفعہ پھر بڑا غصہ آیا۔ جو منہ میں آتا ہے بغیر سمجھے بک دیتا ہے۔ اس نے پیکٹ میں سے سرجیکل دستانے نکالے، اپنے ہاتھوں پہ چڑھائے، منگو کے ہاتھ سے ٹویزر لے لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے آج میرا دن ہے۔ اللہ نے اگلے پچھلے سارے حساب بے باک کرنے کے لیے آج ہی آپ کو میرے حوالے کیا ہے۔ منگو کا منہ واو کی شیپ میں کھلا، مگر اس کو کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تاشفا نے اس کے سینے پہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور ڈال کر پیچھے کو لٹا دیا۔ وہ منہ میں بڑبڑا رہا تھا، یا اللہ خیر کرنا، جس نے آج تک پیر میں چبھا شیشہ نہیں نکالا ہوگا وہ گولی نکالنے کے چکر میں ہے۔ تاشفا نے اپنی انگلی کو اس کے زخم پہ رکھ کر دبایا جس پہ منگو اپنی جگہ اچھلا۔ او مر گیا، کیا کر رہی ہو؟ پہلے کم درد ہے۔ یہ وارننگ تھی، اب اگر منہ کھولا تو یہ کینچی مار دوں گی۔ تم عملی طور پر بھی خطرناک ہو، صرف دیکھنے میں ہی نہیں۔ اس دفعہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، پوری توجہ سے کاٹن کے ساتھ زخم کو صاف کرنے لگی۔ وہ آنکھ پہ بازو رکھے لیٹا رہا۔ تاشفا نے نزدیک سے سوراخ کا معائنہ کیا تو ٹانگیں کانپ گئیں، پھر بھی ڈرتے ڈرتے آلے کو سوراخ کے پاس لا کر کھولنا چاہا تو ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اٹھ بیٹھا۔ ہاں جی بیگم صاحبہ، نکل گئی ساری افسری، لائیں پھر پروفیشنل ہاتھوں کا کمال دیکھیں۔ اگلا عمل چند منٹ میں ہوا۔ منگو نے 2 سرنجیں بھر کر ٹانگ میں لگائیں۔ گولی زیادہ اندر تک نہیں گئی تھی، تھوڑی سی کوشش کے بعد نکل گئی۔ پہلے وہ نہیں بولا مگر بعد میں ایک بوتل تاشفا کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، جب میں اشارہ کروں اس کو سوراخ کے اوپر ڈالنا۔
منگو نے اپنے منہ میں تولیہ دیا اور سر کو ہلایا۔ تاشفا نے دل کھول کر وہ لکوڈ اس کی ٹانگ پر ڈالا۔ ایک دفعہ تو منگو کو آنکھوں کے سامنے تارے ناچتے دکھائی دیے۔ سرہانے میں منہ دے کر اپنی آواز کو دبا گیا۔ جب ذرا اثر کم ہوا تو اپنے کانپتے ہاتھوں سے سرجیکل ٹیپ کے ساتھ سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے اوپر ڈریسنگ لگا کر واپس لیٹ گیا۔ ابھی تک گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ چہرہ اور شرٹ پسینے سے تر بتر تھے۔ تاشفا کے دماغ نے بروقت عمل کیا۔ اس نے ایک گلاس میں پانی ڈالا، 7 دوائیوں میں نظر آتی ایبروفن کی 2 گولیاں اس کی ہتھیلی پر رکھیں۔ یہ کھا لیں۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر گولیاں نگل گیا۔ وہیں لیٹے لیٹے وہ چند منٹ بعد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ کتنی دیر تک بیڈ کے قریب کھڑی ہو کر اس کو سوتا ہوا دیکھتی رہی۔ ہمت کر کے اس کے پیروں کو بھاری بوٹوں سے آزاد کیا، پھر کھینچ کر جرابیں بھی اتار دیں۔ اس کی ساری ٹانگ، پیر، موزہ، حتیٰ کہ جوتے پر بھی خون جمع ہوا تھا۔ تاشفا کو فکر ہوئی، نہ جانے ایک ہی رات میں کتنا خون ضائع ہوا ہوگا۔ کیا یہ ہر روز ایسی صورتحال سے گزرتا ہے؟ واش روم سے چھوٹے ٹب میں پانی بھر کر لائی جس میں تھوڑا سا ڈیٹول ملایا۔ پانی بیڈ کے قریب رکھ کر اپنے بال لپیٹ کر پونی سے کس کر جوڑا بنا لیا۔ باری باری دونوں پاؤں اٹھا کر ٹب میں رکھتے ہی اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ 10 نمبر کا پاؤں اتنا بھاری، اوپر سے وہ خود تو سویا پڑا تھا۔ تولیہ گیلا کر کر کے ساری ٹانگ کو صاف کیا۔ یہ الگ بات تھی، اس کے اتنے قرب سے ہاتھ کانپ رہے تھے، شرم سے نظریں جھک رہی تھیں۔ اس وقت بس یہ خیال رہ گیا، یہ تو کہیں بھی مدد کے لیے منہ کر سکتا تھا۔ سب پر مجھے ترجیح دے کر میرے پاس آیا ہے، اور میں اس کو یوں ہی خون میں لتھڑے کپڑوں میں پڑا چھوڑ دوں؟ ڈاکٹر بھی تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا چلو اپنے ملک میں اتنا عام نہ ہو، پر باہر کے ممالک میں تو عورتیں پیرامیڈک بھی ہیں۔ ایکسیڈنٹ یا کسی بھی قسم کے فیٹل ٹراما انجری میں انسان کے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ وہ جو ڈاکیومنٹریوں میں دکھاتے ہیں سارے اصل زندگی کے واقعات ہیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن اس کا ٹراؤزر اتارنے کے عمل میں ہلکان ہو رہی تھی۔ حالانکہ منگو نے نیچے باکسرز پہنے ہوئے تھے جن کی لمبائی گھٹنوں تک تھی۔ جب بہت لڑائی کے بعد بھی ٹراؤزر نہ اترا تو اس نے آسان حل نکالا، کینچی سے سارا کاٹ دیا، پھر پورا زور لگا کر اس کے نیچے سے کھینچ کر ایک طرف رکھا۔ توبہ، یہ انسان ہے یا کوئی جن؟ ٹانگیں نیچے کو لٹکی ہونے کی وجہ سے پٹی پہ خون کے دھبے ابھرنے لگے تھے۔ یقیناً بلیڈنگ پھر سے شروع ہو رہی تھی۔ اب ٹانگیں اٹھا کر بیڈ پہ کیسے رکھوں؟ ہمت کر کے ایک ایک پاؤں اٹھا کر جیسے تیسے بیڈ کے اوپر رکھ دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ ساری بیڈ شیٹ پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ اپنی الماری میں سے ایک بڑا سا بیگ نکال کر سارے خون آلود کپڑے، پٹیاں، سرنجیں، سب کچھ ڈال کر گیرا لگا دی۔ ٹب کا سارا پانی بھی سرخ ہو رہا تھا، جسے بدلنے کے بعد نیا پانی ڈال کر لائی۔ تولیہ بھی دھویا، سارا فرش صاف کیا، اس کا جوتا صاف کیا۔ اپنی طرف سے سارا کام ختم کر کے کمرے میں آئی۔ سیڑھیوں پہ اب چوتھا گانا چل رہا تھا۔ جگجیت سنگھ کہہ رہے تھے، جھکی جھکی سی نظر بے قرار ہے کہ نہیں، دبا دبا سا ہی سہی دل میں پیار ہے کہ نہیں، تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا، میری طرح تیرا دل بے قرار ہے کہ نہیں، تیری امید پہ ٹھکرا رہا ہوں دنیا کو، تجھے بھی مجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں۔ کچھ غزل کے الفاظ کا اثر تھا، کچھ جذبات کا غلبہ۔ وہ چلتی ہوئے بیڈ کے قریب آئی، ایک نظر وال کلاک پر ڈالی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اس نے موسیقی بند کر دی، کمرے کی مین لائٹ بھی بند کر دی، اس ڈر سے کہ کسی کو اندر کا منظر نہ نظر آئے۔ جو جو رات بیت رہی تھی اس کا دماغ زیادہ اچھے سے کام کرنے لگا تھا۔ تولیے کو پانی میں بھگونے کے بعد اچھی طرح نچوڑا، پہلے جھک کر اس کی سیدھی ہتھیلی صاف کی جس پہ خون جمع ہوا تھا، اسی طرح دوسرا ہاتھ بھی صاف کیا۔ اب غور سے اس کو دیکھا تو دل کو کچھ ہوا۔ وہ بالکل بے سدھ پڑا ہوا تھا، موٹی موٹی آنکھیں بند تھیں، پریشان گیسو پیشانی پہ پڑے تھے، سر ہلکا سا ایک طرف کو مڑا تھا۔ 2-4 سیکنڈ اس کو دیکھتی رہی، آیا سانس آ جا رہی ہے، مگر جتنی دیر وہ اس کو دیکھتی رہی کوئی حرکت معلوم نہ ہوئی۔ پانی وغیرہ سب بھول کر بیڈ پر اس کے برابر چڑھ کر بیٹھ گئی، پہلے ناک کے آگے انگلی رکھی، کچھ محسوس نہ ہوا۔ تاشفا کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ 30-40 سیکنڈ تک اس نے اس کے ناک کے آگے انگلی رکھی مگر وہ سانس نہیں لے رہا تھا۔ گردن پہ کان کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کی نبض دیکھی جو معمول کے مطابق تھرک رہی تھی۔ اسے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر پھر خیال آیا، ہارٹ اٹیک والے بندے کی بھی نبض ہی تو ایک دم نہیں رکتی ہے، اگر سانس نہیں لے رہا ہے جسم میں آکسیجن کیسے جائے گی؟ آکسیجن نہ گئی تو دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ کوما میں تو نہیں چلا گیا؟ اتنی ہیوی بلیڈنگ کے بعد ہو سکتا ہے اس کا شوگر لیول لو ہو گیا ہو، قوت مدافعت کمزور ہو جائے تو دماغ تک آکسیجن جانا بند ہو سکتی ہے۔
اس نے سر جھکا کر اپنا کان اس کے دل پر رکھا۔ 1 2 3 4 مضبوط توانا دھڑکن ایک تسلسل کے ساتھ قائم تھی۔ نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، پھر یہ سانس کیوں نہیں لے رہا؟ منگو کا ایک ہاتھ سینے پہ دھرا تھا، دوسرا پہلو میں گرا ہوا تھا۔ اس کو خود کو احساس نہ ہو سکا وہ آنسوؤں سے رو رہی ہے۔ یہ سانس کیوں نہیں لے رہے؟ پلیز آنکھیں کھولے۔ پہلے اس کے کندھے ہلائے، پھر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آواز دی، پلیز مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آنکھیں کھولیں۔ منگو کا وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ امی ان کو آ کر دیکھیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ماں بھی، آپ بھی پلیز ان کو بچا لو، سانس نہیں آ رہی۔ وہ رونے کے ساتھ ساتھ آوازیں دیتی دروازے کی جانب بھاگنے لگی تھی جب منگو نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ منگو حیرت زدہ رہ گیا، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، یہ سب بھول کر کہ اس کی ماں بہن منگو کو یہاں موجود پا کر تاشفا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ہر خطرہ نظر انداز کر گئی، بدنامی بھی تو ہونی تھی۔ امی جلدی آئے نا، وہ ہسٹیریا ہو رہی تھی۔ منگو نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر آواز دبائی، اس کو اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ تاشفا میں ٹھیک ہوں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے سانس لے رہا ہوں، بول رہا ہوں۔ وہ اب بھی نارمل نہیں ہوئی تھی، نیم تاریکی میں خالی و ذہنی سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی؟ وہ میں نے جان بوجھ کر روکی تھی۔ کیوں؟ مجھے یقین نہیں تھا تم میرے مذاق کو اتنا سنجیدہ لے جاؤ گی، وہ دھیمی سی آواز میں بولی۔ جس شخص کے بغیر آپ ادھورے ہوں وہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، آپ کیا کریں گے؟ میں معافی مانگتا ہوں، میں ڈر گئی تھی۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ گولی کیسے لگی؟ کام کے دوران۔ کیسا کام؟ نیک کام۔ اگر دل پہ لگ جاتی تو؟ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ منگو نے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے پہ آئی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسایا۔ تاشفا، موت پر حق ہے جس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، پر آپ تو موت کو ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب تم میرے لیے دعا کرو گی مجھے کیا ڈر ہوگا؟ میں ایک دعا بہت کرتی ہوں۔ وہ کیا؟ جب موت آئے پہلے میری طرف آئے۔ کئی پل خاموشی میں گزر گئے۔ منگو نے گہرا سانس اندر کھینچا، مسکراتی ہوئی آواز میں بولا، چلو آج ایک بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ کیا؟ وہ جو شاعر کہتا ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ تاشفا کے گال سرخ ہوئے، اس سے نظر چراتے ہوئے اس کی آنکھوں کے بجائے نظر منگو کے گلے کی ہڈی پر جم گئی جو اس کے بولنے پر ہلتی تھی۔ تاشفا کا جی چاہا ہاتھ لگا کر محسوس کرے۔ سیما باپی مجھ سے آپ کا نمبر مانگ رہی تھیں، وہ کہتی ہیں انہیں علم ہے کہ میں کسی کے ساتھ انوالوڈ ہوں۔ منگو کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ آئی۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے نمبر دینے کی حامی بھری ہے مگر دوں گی نہیں۔ کیوں؟ آپ کو آرام کرنا چاہیے، بیٹھنے سے خون نکلنے لگے گا۔ آرام بہت ہو چکا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جواب ضروری نہیں ہے، نمبر دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ نمبر کس لیے چاہیے تھا؟ وہ تاشفا نے اس کی گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ تاشفا، بات کرو، کیا ہوا؟ وہ یہ جاننا چاہتی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ پھر خاموش ہو گئی۔ تاشفا جی، آپ مجھے تجسس سے کیوں مارنا چاہ رہی ہیں؟ وہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں، آپ مجھ سے شادی کریں گے یا ویسے ہی دل لگی کر رہے ہیں؟ منگو ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تاشفا پہلے پچھتائی کہ بھلا اس کے سامنے اس بات کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اب مذاق بناتا رہے گا۔ جب وہ کافی دیر تک وقفے وقفے سے ہنستا رہا تو تاشفا نے کرسی کا کشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا، جسے کیچ کر کے اس نے پوچھا، تاشفا جی، آپ کا کیا خیال ہے، یہ بندہ شادی کرے گا یا صرف دل لگی تک رہے گا؟ مجھے لگتا ہے آپ سے زیادہ مجھ پہ دل لگی کا الزام آنا ہے۔ اوہ، یہ بھی اچھا ہے، مگر کیسے؟ مجھے نہیں لگتا ہے ہم کبھی اس سے آگے جائیں گے۔ وہ بیڈ سے نکلا اور کمرے کی لائٹ جلا دی۔ تاشفا کی نظر سیدھی اس کی ران پہ بندھی بینڈیج پہ گئی، سفید پٹی پہ سرخ داغ واضح ہو رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر بولا، تم جب اپنے اور میرے حوالے سے کوئی بات کرو میں تمہارا چہرہ دیکھتے ہوئے تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ اب بتاؤ ہمارا رشتہ کس مقام سے آگے نہیں جائے گا؟ جس مقام پر ہے اس مقام سے آگے نہیں بڑھے گا۔ کیا میں یہ جاننے کی جسارت کر سکتا ہوں اس قدر یقین کی بنیاد کیا ہے؟ میرے یقین کی بنیاد یہ ہے کہ آپ مجھ سے وابستہ تو ہیں مگر مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے رشتے قائم اور کامیاب تبھی ہوتے ہیں جب فریقین ایک دوسرے کو جانتے ہوں؟ ہاں، کم از کم ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ تمہاری محبت کیا محبوب کو جان لینے کے بعد ہوتی ہے؟
ہاں، جب تک آپ کسی کو برت نہیں لیتے، کسی کے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارتے، اس کی دن رات کی روٹین قریب سے نہ دیکھی ہو، وہ اپنے قریبی رشتوں کو کیسے نبھاتا ہے، لین دین میں کیسا ہے، یہ سب تو برتنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا۔ تو پھر محبت پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ جو دو لوگ میلوں دور سے صرف فون کی تاروں سے جڑے ہوں، ان کا تعلق ورچوئل سچائی تو ہے مگر حقیقی سچائی نہیں۔ منگو بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم دوبارہ سے موضوع کو اس نہج پہ لے جا رہی ہو جہاں ہماری لڑائی ہونا لازمی ہے۔ میں سچ بیان کر رہی ہوں۔ تمہارا سچ ہمیشہ منفی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ حقیقت منفی ہے۔ تاشفا کو اپنے آنسوں پہ سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر تمہارے میرے درمیان فرضی سچائی ہے تو کیا تمہارے آنسوں کو اور جو تھوڑی دیر پہلے تمہاری میرے لیے فکر پریشانی تھی، یہ سب کچھ بھی فرضی ہے، نظر کا دھوکہ ہے؟ دیکھا، اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ ہر دفعہ میں آپ کے لیے نئی ذہنی اذیت پیدا کرتی ہوں، آپ بہت جلد اکتا کر بھاگ جائیں گے۔ میرے ذہنی مسائل ہیں جن کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ وہ پاس گیا، اس کی بھیگی پلکوں والی خوبصورت آنکھوں میں دیکھا۔ تاشفا کے ہاتھ سے ٹشو لے کر اس کا چہرہ صاف کیا۔ ایک بات تو طے ہے، تمہارے اس رویے کے پیچھے کوئی وجہ ہے۔ میں اپنے پروجیکٹ سے زندہ سلامت نکل آیا تو پھر تمہاری کھوج میں نکلوں گا، مگر ابھی کے لیے اتنا جان لو جانے من، اگر آپ کے پیارے کسی تکلیف میں ہوں، اس صورت میں تعلق توڑ لینا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ اس وقت دوست کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات پر میں آپ کی ہی بات آپ کو لوٹاؤں گی، وقت سے پہلے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ تاشفا، میری محبت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہتی ہو؟ تم ہر دفعہ مجھے خود سے دور دھکیلتی ہو، میں ہر دفعہ واپس تمہارے پاس آتا ہوں۔ مجھے آپ سے فقط ایک وعدہ چاہیے۔ بولو۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کوئی آپ کو میرے خلاف بہت غلط باتیں بتائے، مجھے برا بھلا بولے، میرے کردار پر گند اچھالے، آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے، میری شکل دیکھنے کو بھی جی نہ مانے، تب بھی آپ مجھے دھتکاریں گے نہیں۔ میں نے آج تک کسی دنیاوی رشتے سے کبھی کوئی امید نہیں باندھی، مگر پچھلے 6 سال سے آپ میری سوچوں کا محور ہیں۔ میں نے اپنے دل و دماغ کو صرف آپ کے لیے وقف رکھا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ دنیا میں اگر کسی عورت سے محبت کریں تو وہ بس میں ہوں۔ آپ جس سے چاہے محبت کر لیں، جس سے مرضی شادی کر لیں، میں آپ کی وفاداری نہیں مانگتی، میں فقط عزت مانگتی ہوں جو میرا حق ہے۔ میں یہ مانگتی ہوں آپ کبھی مجھے میرے ماضی کے حوالے سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ مجھے یہ مان چاہیے کہ میں نے اس اعلیٰ ظرف انسان سے محبت کی ہے جس نے مجھے دنیا والوں کے سامنے معتبر کر دیا ہے۔ مجھے آپ کا مان چاہیے، مجھے خود غرض سمجھیں۔ منگو نے اس کے کانپتے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروا دیا۔ تمہاری ساری گفتگو کے جواب میں ایک شعر کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سرخی عہدے بلا دی، ایسی تیسی پھلا دی۔ تاشفا سانس روکے اس کو دیکھتی رہی جس کی آنکھیں جذبے لوٹا رہی تھی۔ اگر کبھی آزمائش کا لمحہ آیا تاشفا اور تم مجھے ڈگمگاتے پاؤ تو میری نصیحت ہے، مجھے میرے ہی ہتھیار سے سینے پہ گولی مارنا۔ میں غدار نہیں ہوں، پھر میں اپنی عزت کو کیسے دھوکہ دوں گا؟ اپنی بات پوری کرنے کے بعد وہ کرسی پہ بیٹھ کے جوتے پہننے لگا۔ 3:45 ہو گئے ہیں، اگر میں اندھیرے میں یہاں سے نہ گیا تو آگے جو ہوگا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مگر جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں تم مجھے کوئی بہت اچھی بات بتاؤ جسے سوچ کر میرا آج کا دن خوشگوار گزرے۔ تاشفا کچھ بھی کہے بغیر الماری تک گئی، بڑے خفیہ خانے کی چابی لگائی، ایک کالے رنگ کا پیکٹ نکالا، بیڈ کے پاس آئی، پیکٹ کی زپ کھول کر نیا نکور سفید لٹھے کا مردانہ شلوار قمیص نکال کر بیڈ پہ رکھا۔ وہ ایک جوتا پہن چکا تھا، دوسرا ہاتھ میں تھا اور ہاتھ درمیان میں ہی رک گئے۔ نظریں اس سفید لباس پر جمی تھیں، وہاں سے ہٹیں تو تاشفا کے سنجیدہ چہرے پہ جا رکیں، جو ایک دفعہ پھر الماری کے اسی خانے تک گئی، واپس آئی تو ہاتھ میں لائٹ براؤن پشاوری چپل تھی، ایک دفعہ پھر مڑی اور اس دفعہ ہاتھ میں مردانہ پرفیوم اور ہیئر برش تھا۔ وہ باکس دیکھ کر ہی جان گیا تھا وہ اسی برانڈ کا پرفیوم تھا جو وہ روزمرہ استعمال کرتا تھا۔ وہاں اب بات کہنے سننے سے بہت آگے نکل گئی تھی، وہ پوچھے بغیر بتا سکتا تھا یہ ساری چیزیں اسی کے لیے خریدی گئی تھیں۔ تاشفا پہ نظر پڑی تو وہ ٹپٹپائی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جو جوتا پہنا تھا وہ بھی اتار دیں۔ بیڈ پہ رکھا لباس تھام کر واش روم میں گیا، 10 منٹ بعد باہر آیا، اسے خاموشی سے بیٹھ کر جوتے پہننے لگا، آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تاشفا نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، باکس سے پرفیوم برآمد کیا اور بازو لمبا کر کے اس کی کالر کے اندر دونوں جانب گردن پہ لگایا۔ منگو نے ہیئر برش اس کے ہاتھ میں دیا اور سر نیچے جھکایا۔ تاشفا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نمی۔
دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا کر اس کے گیلے بالوں کو اسی کے مخصوص اسٹائل میں سیٹ کیا اور ہاتھ واپس پہلو میں گرا لیے۔ تھینک یو، اس سے دور جاتے ہوئے آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، اجازت ہے؟ تاشوا نے مسکراتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے تاشوا کی پیشانی چومی اور گند والے بیگ میں اپنے پرانے جوتے ڈالے اور جس دروازے سے آیا تھا اسی سے باہر نکل گیا۔ تاشوا نے برش بیڈ پہ رکھا اور تیزی سے دروازے تک آئی۔ صحن میں نظر دوڑائی مگر وہ اتنے سے وقت میں ہی غائب ہو چکا تھا۔ دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا مگر اس کی خوشبو یہی تھی۔ تاشوا نے احتیاط سے سارا کمرہ سمیٹا، وضو کر کے نماز پڑھی اور بیڈ پر اسی جگہ لیٹ کر آنکھیں موند لیں جہاں وہ لیٹا تھا۔ اسی زاویے پہ اپنا سر رکھا جس زاویے پہ اس کا سر پڑا تھا۔ مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ نیند نے اپنی گرفت میں لے لیا۔